السلام علیکم دوست صاحب، کیڈر آن لائن پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ تو صاحب یہ ساری سیریز جس طرح پہلے ہم لوگ جو ہے نا ویڈیو بناتا رہا ہوں، یہ ایسے پرنسپل جو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کے ہوتے ہیں، جو جسے ہم کنسیپٹس بھی کہتے ہیں، پرنسپلز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو بنیادی اصول ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے، وہ کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہمارا یہ MCQs کا لیکچر ہے۔ تو دوستوں اب شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ PPSC کے لیکچرشپ کے لیے CSS ہے، FPS ہے، NTS ہے، چھوٹے جو بھی اکاؤنٹس کے ٹیسٹ ہیں، PTS وغیرہ کے، ٹھیک ہے، یا BTS وغیرہ کے کچھ بھی ہیں، ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے کا ہمارے پاس پہلا ہے کہ جی گوئنگ کنسرن کنسیپٹ کین اونلی بی اپلائڈ ٹو اے فرم وین اٹ، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جی کہ گوئنگ کنسرن جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ گوئنگ کنسرن کنسیپٹ ایسا کنسیپٹ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہ ساری اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری جو فرم ہے یہ ختم نہیں ہونے والی، بلکہ یہ فورسیبل فیوچرز کے لیے ہمارے پاس یہ فرم جو ہے یہ چلنے والی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اکاؤنٹنگ ہوتی بھی ایسی ہی فرمز کی ہے، ایسی ہی کمپنیز کی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ فورسیبل فیوچرز کے لیے، یعنی کہ آنے والے عرصے میں یہ فرم چل رہی ہے۔ یاد رکھیں جو فرم لیکویڈیٹ ہو رہی ہو، اس لیکویڈیٹ کا مطلب یہ جو فرم ختم ہو رہی ہو، اس فرم کے لیے گوئنگ کنسرن کنسیپٹ یا اکاؤنٹنگ ایسی نہیں ہوتی جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کیش بیسس کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ طرح کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہر چیز کیش پہ ریکارڈ ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز اکروول بیسس کی نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہمارے پاس تیسرا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جی is expected to continue in operational existence for the foreseeable future at a level of activity not significantly less than its current level of activity، یعنی کہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو ٹرانزیکشنز ہے، اس کے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، اس کے کم ہوتے ہیں وہ فرم ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ لیکویڈیٹ ہوتی ہے پھر۔ اچھا، دوسرا ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں جی when preparing accounts and implying for the going concern concept which of the following should considered، کہتے ہیں جی تو ہمیں کیا کنسیڈر کرنا چاہیے، تو ہمیں کیا کنسیڈر کرنا چاہیے جی، کہتے ہیں the profit for which the accounts are being prepared should be assumed to continue in operational existence، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے، کہتے ہیں جی جو ہم لوگ سارے اکاؤنٹس بناتے ہیں یہ ہم اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ گوئنگ کنسرن اپلائی کرتے وقت ہم لوگ کیا سوچے ہیں، تو ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اس کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو اس کے ٹرانزیکشنز ہیں، یہ کم نہیں ہونے والے، بلکہ یہ فورسیبل فیوچرز کے لیے آگے چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ہے ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں ریونیو فرام سیل آف گڈس آرڈینرلی رپورٹڈ ایز پارٹ آف دی ارننگ ان دی پیریڈ، تو یاد رکھیں اس کا نام کیا ہوتا ہے جی کہ جس مہینے میں یا جس عرصے میں یا جس دن آپ لوگ کماتے ہیں اسی دن آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں اس کو میچنگ کانسیپٹس کہا جاتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی بات کی ہے، لیکن ایک اور جو ہے نا نظریے سے کی ہے، کہتے ہیں جی آپ سامان سیل کرتے ہیں تو آپ لوگ کب کرتے ہیں، اس کی ارننگ کو کب رپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی when the sale is made، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگ سیل کر لیتے ہیں اسی دن اس سیل کو ہم لوگ اپنے پاس ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، 4 ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں جی ایکروول کنسیپٹس کین بی ایکسپلین از ون آف دی فالوئنگ، یعنی کہ کہتے ہیں ایکروول کنسیپٹس کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایکروول کنسیپٹ سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ جو ہم لوگ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو کچھ ہم لوگ اسپینڈ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کیش بیسس پہ ہو، اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایکروول بیسس پہ، یعنی کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوگی جی میں کچھ عرصے بعد پے کروں گا یا کچھ عرصے بعد آپ کو پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سی پارٹ ہے، کہتا ہے نیٹ پروفٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریونیو ارنڈ اینڈ ایکسپینسز انکرڈ، ٹھیک ہے، اس کو ایکروول کنسیپٹ کہا جاتا ہے جی۔ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ ہم لوگوں نے کمایا ہے، جو نیٹ پروفٹ ہمارے پاس آیا ہے، یہ نیٹ پروفٹ کس وجہ سے آیا جی کہ جو ہمارے پاس ریونیو ہے، جو ہم لوگوں نے ارن کیا ہے، اور جو ایکسپینسز ہم لوگوں نے انکرڈ کیے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسپینسز سارے آپ نے کیش میں انکرڈ کیے ہوں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے۔ 5 ہمارے پاس کہتے ہیں جی بزنس انٹیٹی کنسیپٹ ایکسپلینز اٹ، یاد رکھیں بزنس انٹیٹی کنسیپٹ سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فرم اور جو آنرز ہیں، یعنی کہ کمپنی اور آنر آپس میں ڈفرنٹ ہے، یہ ایک نہیں ہے بلکہ یہ ڈفرنٹ پارٹس ہیں۔ کمپنی کوئی اور چیز ہے اور بندہ کوئی اور چیز ہے، یعنی کہ اس کا مالک کوئی اور چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں سیم نہیں ہے، بلکہ دونوں فرق ہیں، دونوں میں دونوں سیپریٹ ہیں، یہ دونوں الگ الگ آپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ کمپنی کا اپنا جو ہے نا سائن اینڈ اسٹیمپ ہوتا ہے، اس کی اپنی سیل ہوتی ہے، یہ بندے کی سیل نہیں چلا کرتی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ فرم از سیپریٹ اینڈ اٹ ڈسٹنکٹ فرام اٹس آنرز، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ جو فرم جو آنرز ہوتے ہیں، یہ جب بزنس کو کیپٹل دیتے ہیں تو بزنس ان کو ریٹرن دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ یہ لوگ ایک ٹائپ آف، یعنی کہ آپ اپنے اندر ایک سینس جو ہے نا یہ بات ایزیوم کر لیں کہ جو کیپٹل انویسٹ ہوتا ہے وہ دراصل بزنس کی لائبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بزنس نے ان کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں دوز اونرز کین ناٹ ہیو ایکسیس ٹو اٹس ایسیٹس انلیس دا فرم سیزز ٹو ٹریڈ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب تک فرم ٹریڈ کر رہی ہے تب تک آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کو نا یاد رکھیے اس کو آرٹیفیشیل جو ہے نا ہیومن بینگ کہا جاتا ہے اس کمپنی کو، یعنی کہ ایک جو ہے نا یعنی کہ مصنوعی انسانوں جیسا کام کرتے ہیں۔ اچھا سکس پارٹ ہے ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں پروڈنس کنسیپٹ مینز اینڈ۔ اب پروڈنس کنسیپٹ سے مراد کیا ہے تو دیکھیں اس کا ذرا بی پارٹ دیکھیں، یہ بعد میں نا اے سی اور ڈی بھی پڑھ لیں آپ لوگوں نا اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گے۔ ڈی پارٹ کیا کہتے ہیں، لاسز شوڈ بی پرووائڈیڈ فار اے سون ایز دے آر فورسین اینڈ پروفٹ شوڈ ناٹ بی ریکارڈڈ پرماننٹلی۔ بزنس کا بھی پروڈنس کنسیپٹ ہوتا ہے، اس پروڈنس کنسیپٹ سے مراد کیا ہے، اگر آپ کو پروفٹ ہونے والا ہے یعنی آنے والے عرصے میں آپ کو کوئی پروفٹ ہونے والا ہے تو اس کو ریکارڈ نہیں کرنا پروفٹ کو، لیکن اگر آپ کا کوئی لاس ہونے والا ہے تو اس کو ضرور ریکارڈ کرنا ہے، ابھی سے اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو جج کر لینا ہے، تو اس کو پروڈنس کنسیپٹ کہا جاتا ہے۔